الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موسم آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رواه مسند وصححه الألباني رحمه الله. أولا तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना अज़मत बड़ाई व किबरियाई यकताई व तन्हाई बादशाही व शहनशाही वहदह व ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और ज़ेबा है। बादहू दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अम्बियाए किराम और रसूलाने इज़ाम पर, खुसूसन बिलखुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन इमामुल थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरह व इमामुना फ़िल जन्नह जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا موضوع بحث کیا ہے، اور وہ وقت کی سب سے اہم موضوع ہے۔ ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ فی الحال ہمارا ملک، پورا کا پورا ہندوستان یہ جل رہا ہے۔ کوئی شہر، کوئی گاؤں یا کوئی بھی ضلع، کوئی بھی صوبہ، کوئی بھی اسٹیٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہندوستان کے لوگ احتجاج نہ کر رہے ہوں۔ بظاہر لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر اس کے اندر، یعنی موجودہ جو بل پاس کیا گیا 12 دسمبر کو CAB کیب کے اندر، آخر کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ پورا کا پورا ہندوستان یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بل ہمارے خلاف ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ بل مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے خلاف ہوتا، ذرا سوچئے، اگر مسلمانوں کے خلاف ہوتا تو مسلمانوں سے زیادہ جو غیر مسلم ہیں وہ کیوں اٹھ کھڑے ہو جاتے؟ JNU کے طلبہ کیوں اٹھ کھڑے ہو جاتے؟ جہاں ملیہ تو سمجھ لیجئے کہ مسلمان ہیں، زیادہ تر مسلم طلبہ ہیں۔ اسی طرح سے جو دیگر دوسرے لوگ ہیں، جو بہت بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے وہ سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں، وہ کیوں اٹھ کھڑے ہو جاتے؟ آخر کچھ نہ کچھ اس کے اندر بات ہے، تبھی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں تو بھلا آج کل کے دور میں مسلمانوں کا ساتھ کون دیتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لہٰذا مسلمانوں کو مرنے دو۔ یاد رکھ لیجئے، یہ بل جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں، بلکہ یہ بل ہمارے ہندوستان کا جو آئین ہے اس کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے۔ یہ بل یہ انصاف کے خلاف ہے، اور یہ بل جو پاس کیا گیا 12 دسمبر کو، یہ بل انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ اور یہ بل جو پاس کیا گیا یہ ہمارے ملک کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف ہے۔ ہمارے ملک کو بہت بڑا ایک خطرہ درپیش ہے، اسی لیے سارے کے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اگر یہ بل صرف مسلمانوں کے خلاف ہوتا تو سارے کے سارے لوگ نہیں اٹھ کھڑے ہوتے۔ پورے ہندوستان کے آئین اور جمہوریت کے خلاف ہے۔ جو ہمارے ہندوستان، ہمارا ملک ہے، اس کی جو تہذیب ہے اس تہذیب کے خلاف ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو ہندوستان کا آئین ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اسی لیے سارے کے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جان بوجھ کر کے مسلمانوں کو اس کا نشانہ بنایا گیا تھا، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو الٹا کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی چال کو ان کے گلے میں رکھ دیا، اور پورا کا پورا ہندوستان اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میرے دوستوں، ایک پولنگ چلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس بل کے خلاف کتنے لوگ ہیں اور اس بل کے موافق کتنے لوگ ہیں۔ تو آپ کو یہ جان کر کے حیرانی اور پریشانی ہوگی کہ 93% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے کہ ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ راز ہیں، اور وہ بڑے بڑے راز ہیں۔ آج میں آپ کو وہ بتلانے والا ہوں، میں پیپر بھی ساتھ میں لے کے آیا ہوں، میں آپ کو بتلاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ یہ بل کیوں اتنا خطرناک ہے اور لوگ کیوں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی مسلمان بچا ہوا ہے، نہ کوئی ہندو بچا ہوا ہے، سارے کے سارے لوگ اپنے ملک کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے
کہ سب سے زیادہ مسلمانوں نے ہی اپنے دیش کو بچایا ہے۔ جب جنگ آزادی کی بات ہوئی تو سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے سر کٹانے والے لوگ کون تھے؟ یہ مسلمان ہی تھے، اور سب سے زیادہ تھے۔ بقیہ جو دوسری قومیں تھیں وہ سب پیچھے پیچھے۔ اور آج پھر وہی وقت آ پہنچا ہے کہ مسلمان اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنا دین کو بچانے کے لیے، ہندوستان کے آئین کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے، اور وہی تاریخ دہرائے جو اس سے پہلے دہرائی گئی تھی۔ ہر انسان حیران و پریشان ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جو انڈیا گیٹ ہے اس کے اوپر فریڈم فائٹر کی لسٹ لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر 95,300 نام ہیں۔ آپ کے لیے یہ تعجب کی بات ہوگی اور حیرانی کی بات ہوگی کہ اس کے اندر 61,395 جن لوگوں کے نام ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی یہ کہا جاتا ہے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان یہ ثابت کرے کہ وہ ہندوستانی ہیں، اور مسلمان بھی اتنے ڈرپوک ہیں کہ فوراً بھاگ رہے ہیں کہ لیجیے ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں۔ ارے ہمارے لیے تو بس اتنی سی کافی ہے، اگر ہمیں پہچان نہ ہو تو علماء صادق پور کو یاد کر لو، اگر ہمیں پہچان نہ ہو کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کر لو، اگر ہمیں پہچان نہ ہو تو لال قلعہ کو یاد کر لو، اگر ہمیں پہچان نہ ہو تو تاج محل کو یاد کر لو۔ یہ ساری نشانیاں کس کی ہیں؟ یہ ساری کی ساری نشانیاں مسلمانوں کی ہیں۔ انڈیا گیٹ کو یاد کر لو، وہاں پر نام کس کے ہیں؟ سب سے زیادہ نام مسلمانوں کے ہیں۔ پھر مسلمانوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں۔ بات آگے بڑھنے سے پہلے، بات بہت ساری ہے، بات آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جو موجودہ حالات کی سچویشن ہے کہ ہم مسلمانوں کو دیش سے نکال دیں گے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا اس کی کوئی تاریخ ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یاد رکھ لیجیے۔ مسلمانوں کو ہم ہندوستان سے نکال دیں گے، اور مسلمانوں کے لیے جو جملہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ جملہ کیا ہے؟ گھسپیٹھی۔ گھسپیٹھیوں کو ہم نکال دیں گے۔ اور وہ بھی کیا ہے؟ یہ جو بل، اس کی مثال کیسے، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے، اب مان لیجئے کسی گاؤں میں، کسی گلی میں چور گھس کے آیا۔ جب چور گھس گیا، وہ گھسپیٹ ہوا، تو پولیس کا کیا کام ہے؟ پولیس کا کام یہ ہے کہ چور پکڑے گی۔ اگر پولیس یہ اعلان کر دے کہ پورے محلے والے یہ ثابت کرو کہ ہم چور نہیں ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے یہ پولیس والے سب پاگل ہو گئے۔ الٹا چور پکڑنے کے بجائے یہ حکم دے رہے ہیں کہ پورے محلے والے ثابت کرے کہ ہم چور نہیں ہیں۔ یہ بل بھی سیم ایسا ہی ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھسپیٹی ہے اسے پکڑے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ کہنا کہ یہ یہاں کے گھسپیٹ ہیں اور انہیں نکالے جانے کی دھمکی دینا، یہ مسلمانوں یاد رکھو یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ اب کی نہیں، یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یہ تو بہت پرانی تاریخ ہے، دادا آدم کی تاریخ ہے، دادا آدم کی تاریخ ہے۔ یہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو دھمکی دی گئی ہے ملک سے نکل جانے کی، شہر سے نکل جانے کی۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن شہادت دے رہا ہے میرے اس بات کی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 اور 14 پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ہر زمانے میں تمام رسولوں کو، تمام انبیاءوں کو کافروں نے یہ دھمکی دی کہ رسولوں سنو، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ ہر زمانے میں، نوح کے زمانے میں ہوا، ہود کے زمانے میں ہوا، عیسیٰ کے زمانے میں ہوا، موسیٰ کے زمانے میں ہوا، علیہ السلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، ہر زمانے میں ہوا۔ کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، ہاں اگر ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو تو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو ہمارا مذہب قبول کر لو۔ آج مسلمانوں کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں ملک میں رہنا ہے تو تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، ہمارے مذہب کی طرف آنے پڑے گی۔ میں اس بات کو میں آگے چل کر کے پروف کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف وحی کیا، کیا کہا؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ رسولوں گھبراؤ نہیں، ہم ظالموں کو خود ہلاک کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم ظالموں کو خود ہلاک کرنے والے ہیں۔ جو لوگ تمہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، تو یاد رکھ لو ہم ظالموں کو خود ہلاک کرنے والے ہیں۔ اور پھر وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور زمین پر پھر ہم تمہیں بسا دیں گے، زمین کا مالک ہم تمہیں بنا دیں گے۔ اور یاد رکھنا یہ وعدہ ہے میرا ان لوگوں کے لیے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو میرا ہوگا اس کے لیے یہ وعدہ ہے، جو میرے سے ڈرے گا، جو میرے سے خوف کھائے گا، جو مومن ہوگا اس کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ تم کیسے بھی رہو، ہم تمہیں زمین میں آرام سے رہنے دیں گے نہیں، تم اللہ والے رہو گے، تم میرا بن کے رہو گے تو کائنات کا ہر حصہ تمہارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہے ہم اللہ کے نہیں ہیں، اسی لیے تو اللہ کی یہ فرمان ثابت نہیں ہو رہا۔ 9واں پارہ اٹھا لیجئے، 9واں پارہ، اس کی پہلی آیت، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ۔ اللہ اکبر، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور اس آیت کے اندر جو ہے ہم بھی وہی کہیں گے، اس آیت کے اندر جو ہے ہم بھی وہی کہیں گے۔ کیا ہے اس آیت کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم والوں نے، کون سے قوم والوں نے؟ ان کی قوم کے متکبر لوگوں نے، بدماش لوگوں نے، جن کے پاس طاقت اور قوت تھی، جو لوگ سردار تھے، گھمن اور غرور رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے کہا یا شعیب لَنُخْرِجَنَّكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، کہ اے شعیب ہم تجھے اور تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو اپنے ملک سے من قریتنا نکال دیں گے، اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے ہم نکال دیں گے، اے شعیب نکال دیں گے۔ یا پھر وہی جملہ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر اے شعیب بہت آسان ہے، یا پھر تم ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آؤ، ہمارا کفر اور شرک قبول کر لو تو ہم تمہیں رہنے دیں گے۔ جو شعیب علیہ السلام نے کہا تھا ہم بھی وہی کہیں گے، اور آپ کو بھی وہی کہنا ہے۔ جو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا تھا وہی جواب ہمارا بھی ہے، وہی جواب تمام ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے اور تمام لوگوں کا ہے۔ کیا ہے؟ اولو کننا کارہین، ایک ایسی بات کر رہے ہو، اولو کننا کارہین، ہمیں ملک سے نکال دو گے، ہمیں یہ دھمکی دے رہے ہو کہ ملک سے نکال دو گے، ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا مذہب جو اسلام ہے اس کو چھوڑ کر کے تمہارے کفر کی طرف چلے آئیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا شعیب علیہ السلام نے سنو، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم ملک سے نکال دیے جائیں یا پھر ہم مذہب کو چھوڑ دیں۔ ہمارا بھی یہی کہنا ہے، ہم ملک سے نہ کبھی نکلیں گے اور نہ کبھی سوچا تھا نہ کبھی سوچیں گے، اور ہم اپنے مذہب کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح سے ہمارا مذہب ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اسی طرح سے ہمارا ملک بھی یہ ہمیں اپنے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ مسلمانوں سمجھو اس بات کو، جو آج ہمارے اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں اس کو پہچانو، جو ہمارے ملک کی دشمن طاقتیں ہیں مسلمانوں ان کو پہچانو اور سمجھو، اپنے ملک کو بچاؤ۔ آج اپنے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے انگریزوں کے ہاتھوں سے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، آج بھی ظلم سے آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں کو قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے ہندوستان کے آئین کے لیے خون کی ندیاں بہانے کی ضرورت بھی پڑے گی، تو مسلمان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یاد رکھ لیجئے۔ یہ تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ لوط کے اندر فرمایا، سورہ النمل کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا کتنی بے حیائی کام کرتے ہو، فما کان جواب قومہ، تو قوم کا صرف ایک ہی جواب تھا، ارے یہ بہت نیک لوگ بنتے ہیں، بہت پارسا بنتے ہیں، اخرجوا آل لوط من قریتکم۔ یہ لو وہی بات ہے، وارننگ وہی، دھمکی وہی، کہ ایسا کرو کہ لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ بہت پاک باز لوگ بنتے ہیں۔ دیکھیے آج کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ملک کو بچانے کے لیے کیا سے کیا کر سکتے، لہٰذا مسلمانوں کو مار دو، ایسا کرو کہ مسلمان خود بخود مر جائے۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہوا۔ سورہ انفال اٹھا لیجیے،
سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے مسلمانوں. یہ اللہ میں پیغام دے رہا ہے کہ وہ واقعہ یاد رکھو, وہ واقعہ قابل ذکر ہے, اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا کر کے رکھو کہ جب کافروں نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچیں, پلاننگیں بنائیں, منصوبے بنائیں, بل پاس کیا. کون سا بل پاس کیا؟ وہ بل یہ بل تھا, اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَثْبِتُوكَ او یقتلوکا او یخرجوکا, کہ وہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قید کر لے, یا پھر قتل کر دے, یا پھر یہاں سے نکال دے. اللہ اکبر. وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ, اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بل بنا رہے تھے, یہ لوگ منصوبے بنا رہے تھے دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر کے. وہ بھی ایک پارلیمنٹ تھا, وہاں پر بیٹھ کر کے منصوبے بنا رہے تھے, چالیں چل رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. بھلا اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے. بل بنانے والوں نے آج جو یہ بل بنایا گیا, انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ تو بل مسلمانوں کے خلاف ہے, اور بظاہر یہ ہے بھی مسلمانوں کے خلاف. ان کے ساتھ میں ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ اللہ نے ایسا کر دیا, پورے ہندوستان کو جگا دیا, پورے ہندوستان کو جگا دیا. سمجھ گئے, سمجھنے والے سمجھ گئے کہ یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کیسے؟ یہ ہندوستان کو پھر سے بانٹنے والا ہے. یہ جو قانون بنایا گیا میرے دوستو, اب آئیے اصل بات کی طرف. آپ سمجھ گئے اس بات سے کہ یہ ملک سے نکل جانے کی دھمکی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. یہ تو ہمارے خون کے اندر ہے کہ لوگ دیتے آئے ہیں اور ہم سنتے ہوئے آئے ہیں. قرآن گواہی دے رہا ہے. جس طرح سے دھمکی دینے والے ہلاک و برباد ہو گئے, اور دھمکی جس کو دیا جا رہا تھا وہ لوگ قائم و دائم رہے, اسی طرح سے یہ دنیا چلتی رہے گی. دھمکی دینے والے خود ہلاک و برباد ہو جائیں گے. بڑے بڑے طاقتور آئے اور گئے, ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, تو آج کیا ہو سکتا ہے؟ فرعون گیا, قارون گیا, حامان گیا, ابو جہل گیا. وہ 313 جب ہم تھے, 313 جب ہم تھے, پوری دنیا ایک طرف تھی, 1000 کا لشکر. جب 313 ہم تھے, ہمیں کوئی نہیں مٹا سکا, تو آج تو ہم ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں, ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ یہ تو ہندوستان ہمارے باپ دادا کا ہے. یہاں کی مٹی میں خون شامل ہے. بھلا ہمیں یہاں سے کون بھگا سکتا ہے میرے دوست؟ بس یہ کیا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, اور ساتھ میں مسلمانوں کو نہیں, ہندوستان کو بدلنے کی ایک ناپاک کوشش ہے جو انشاءاللہ کبھی پورا ہو کر کے نہیں رہے گا. یہ جو بل دیکھیے, یہ حکومت, موجودہ حکومت جب سے بنی ہے, جب سے ان کا ایک ہی ٹارگیٹ اور ایک ہی مشن ہے. کیا مشن ہے؟ کہ ہندوستان جو جمہوری ملک ہے, ہندوستان کا جو آئین ہے اس کو بدل دیا جائے, ہندوستان کے آئین کو بدل دیا جائے, اور ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ یا پھر ہندو راشٹر بنا دیا جائے. اور جب NRC کے اوپر میں نے بیان کیا تھا تب لوگ خود پریشان تھے, ارے ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ ہمیں چپکے ڈرا رہا ہے, ایسے بات بھی بولنے والے لوگ تھے. آج دیکھ لیجئے, اسی NRC کے خلاف پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہی نہیں جلدی. اب شروع سے لے آئیے, دیکھیے جب سے یہ حکومت بنی ہے, ہندوستان کیسے ترقی کرے, ہندوستان سپر پاور کیسے بنے, اس پر کوئی یہ نہیں. بس لوگوں کو کبھی الجھا دیا رام مندر کے نام پر, لوگوں کو کبھی الجھا دیا پلوامہ کے نام پر, لوگوں کو کبھی الجھا دیا طلاق کے بل کے نام پر, لوگوں کو کبھی الجھا دیا کشمیر کے 370 ہٹائے جانے کے بل پر. یہ لوگوں کو الجھا دیا, اور اپنا جو مطلب ہے, اپنا جو مقصد ہے, ہندوستان کا جو آئین ہے اس کو ختم کرنا, اس پر وہ جمے ہوئے ہیں, اور اندر وہ سب کر رہے ہیں. اور یہ CA بھی NRC ہے, اسی کا حصہ ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں. ایک پہلے زمانے سے ہمارے ہندوستان کے اندر NPR چلا رہا, جو ہر 10 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. NRC نکالا. NRC میں کیا ہوا جو آپ آئے سن چکے ہیں, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ لوگ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. آسام کے اندر 19 لاکھ میں سے 14 لاکھ
یہ غیر لوگوں، غیر قوم کے اور ہندوؤں کے نام آ گئے۔ اب جب آ گئے، مسلمانوں کے بہت تھوڑے تھے، جب آ گئے تو اب کیا ہوا، وہ گھسپیٹ ہوئے۔ اب جب گھسپیٹ وہ ہو گئے تو انہیں کیسے بنانا ہے، انہیں کیسے بنانا ہے، لہٰذا کیب کے نام سے ایک بل نکالا گیا، وہ بھی کیا ہے، ہندوستان کے آئین کے برابر نہیں، ہندوستان کے آئین کے موافق نہیں، ہندوستان کے آئین کے خلاف۔ ہمارے ہندوستان کے آئین میں کیا ہے، ہندوستان کے اندر جو بھی رہے گا اسے برابر حق ملے گا، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، کسی کی مذہب کا ہو، کسی بھی مسئلہ کا، اسے برابر حق ملے گا۔ 14، 15 اور 21 آرٹیکل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہو گیا، یہاں جو بل پاس کیا گیا ہمارے ملک ہندوستان کے لیے، 12 دسمبر ایک کالا دن ہے، بلیک ڈے ہے اس دن۔ جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہے، جس طرح سے یہ بل پاس کیا گیا، یہ ہندوستان کے تاریخ میں شرمناک دن ہے۔ بہت سارے جو ممبران تھے انہیں ڈرا کر کے غیر حاضر رہنے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر کیا ہے، بل پاس کر لیا گیا۔ وہ بھی بل کیا ہے، ہمارے قانون کے موافق نہیں، قانون کے مخالفت میں، اور وہ بھی کس کے لیے، مذہب کے نام پر۔ یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور آج جو ہندوستان کھڑا ہوا ہے وہ اسی لیے کھڑا ہوا ہے کہ مذہب کے نام پر یہ کون سا بل ہے کہ اگر باہر ملک سے اگر کوئی بدھسٹ آتا ہے، عیسائی آتا ہے، یا جین مذہب کا آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے تو اسے ہندوستان شہری دے گا، اور اگر کوئی مسلمان آتا ہے تو اسے نہیں دے گا۔ یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے، اور اسی آئین کو بچانے کے لیے آج پورا ہندوستان کھڑا ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، آپ کے پاس اگر کوئی کاغذ ہے تو آپ ہندوستانی ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ عنقریب وہ دن آنے والا، اللہ نہ کرے، عنقریب ایک ایسا دن آئے گا کہ جو ہندوستان ہے، اگر وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان مذہب کے بنا پر سرٹیفکیٹ دی جائے گی، اس کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ مذہب کے بنا پر اگر کوئی ہندو ہے تو وہ ہندوستانی ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ ہندوستانی نہیں ہے، اگرچہ آپ اسے سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دکھلا دو۔ یہی ہے وہ جال، یہی وہ جال۔ اور یہ جو جال ہے، یہ ایک ایسا جال ہے جو ہمارے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی طرف لے جانے والا ایک پہلا قدم ہے میرے دوستو، پہلا قدم ہے۔ آپ لے جائیں گے پروف NRC، آپ کے یہ پارٹی جو بنی ہوئی ہے، جو قانون بنا رہی ہے، 1980 میں بنی ہے، اور کیا کری ہے، 1951 اور 1970 کے ڈاکومنٹ ہونا، وہ بھی باپ دادا کے ہونا۔ بھائی کس کے پاس رہتے باپ دادا کے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے ادھر صوبوں کے اندر بہت کم ہے۔ نارتھ انڈیا جو پورا کا پورا سلگ رہا ہے، وہ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا کی لسٹ نہیں رہتی ہے وہاں پر۔ کون رکھیں گا، ہو گیا بس ختم۔ وہاں تو رگ رگ میں اور گھر گھر میں سیاست رہتی، وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ اب پورا ہندوستان اسی لیے سلگ گیا میرے دوستو، کس کے پاس ہے بولیے؟ اچھا اگر آپ لا بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑی رہے گی۔ مسلمانوں کے نام تو ٹھیک سے ویسے ہی نہیں لکھتے، جان بوجھ کر کے نہیں لکھتے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی رہے گی، نہیں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ووٹر ID ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں ہی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی مسلمان مرد کے اندر عورت کی تصویر آ جاتی ہے، اور کسی عورت کی جگہ تصویر میں مرد کی تصویر آ جاتی ہے، یہ لیجیے۔ اب کیا ہوگا؟ نہیں آپ ہندوستانی نہیں ہیں، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو ذرا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ 1 سال پہلے، 1 سال ذرا پیچھے جائیے آپ میرے ساتھ، 1 سال آپ پیچھے جائیے۔ 1 سال ان لوگوں نے ایک مہم چلائی تھی۔ وہ مہم کیا تھی؟ وہ مہم تھی دھرم واپسی۔ اللہ نے اس کو فیل کر دیا، چاروں خانے چت ہو گئے، دھرم واپسی کسی کی نہیں ہوئی۔ اب اس کیب کے ذریعے وہ کام کیا جائے گا؟ یہ سمجھو مسلمانوں، یہ باریکی، اس کیب کے ذریعے وہی دھرم واپسی کی جائے گی۔ اب جس کے پاس جو 30 کروڑ یا 40 کروڑ مسلمان ہیں، یقین مانیے کہ جو 15 کروڑ مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہوں گے 1951 اور 1970 کے پاس، وہ بھی ووٹر ID اور آدھار کارڈ نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ دستاویز ہونا، آپ یہاں پیدا ہوئے وہ سرٹیفکیٹ ہونا، آپ کے باپ دادا کی ہونا، آپ کے گھر کی ہونا۔ اب یہاں کتنے سارے لوگ ہیں جو بھاڑے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ بولیے کہاں سے لائیں گا؟
یہ دھرم واپسی کی ایک مرتد بنانے کی ایک سازش ہے. کیا ہے؟ اب اس کے پاس نہیں رہے گا. کوئی آئے گا این آر سی کے نام پر آئے گا این آر سی. اب این آر سی میں ریجیکٹ ہو جائے گا وہ. اچھا ٹھیک ہے, این آر سی میں جب ریجیکٹ ہو جائے گا تو کہاں شامل ہو جائے گا؟ کیب میں شامل ہو جائے گا, سی اے بی میں شامل ہو جائے گا. جب سی اے بی میں شامل ہو جائے گا تو مسلمانوں کو تو اس میں الاؤ نہیں ہے, لہٰذا اس سے کہا یہ جائے گا تم اپنا نام جو ہے رام رکھ لو, لکھن رکھ لو, اپنا مذہب چینج کر لو, ہو گیا بات ختم ہے. یہی وہ مشن ہے جس کے لیے بل پاس کیا گیا, یہی وہ مشن ہے. اور میں آپ کو اس سے بھی ذرا پیچھے, یہ کنیکشن جڑا ہوا ہے. کچھ مہینے پہلے یا کچھ سمجھ لیجئے کہ 1 سال ہوا رہے گا, 1 سال پہلے تقریباً 4 سپریم کورٹ کے بڑے جج آ کر کے کیمرے کے روبرو باہر نکلے اور کہا تھا کہ ہندوستان کا آئین خطرے میں ہے. اللہ اکبر. پھر بھی ہندوستانی سوتے رہے. کہا تھا کہ ہندوستان کا آئین خطرے میں ہے. اب آپ کہیں گے ایسے ہی کہا تھا انہوں نے, ایسے ہی کہا تھا. نہیں, یہ دراصل اسی منصوبے کے تحت انہوں نے کہا تھا, کہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے ان کے جج بھی انہی کے ہیں, اور یہ جو سپورٹ مل رہا ہے کہاں سے؟ سپریم کورٹ سے مل رہا ہے. جو راشٹرپتی وغیرہ, تو اب راشٹرپتی کیا ہے, وہ تو نیچے ذات کا ہے, اس نے بھی بل کو دیکھا. حالانکہ کوئی کسی بھی ملک کا راشٹرپتی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی بل کا اگر 10 لوگ پاس کر دے تو وہ بھی آنکھ بند کر کے سائن کر دے. پہلے وہ پڑھنے میں لگا تھا, اس کے بعد وہ بل پاس ہوتا, بس سائن ہو گیا. جب سائن ہو گیا تو سپریم کورٹ میں مسلمانوں نے اگر عرضی داخل کی تو وہ بھی کامیابی نہیں ملے گی, یاد رکھ لیجیے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس بل کو واپس کرنے کا, کہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے اس بل کے خلاف منظم طور پر احتجاج کریں. یہ بل مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے, یہ صرف ہمارے خلاف نہیں ہے. اگر ہمارے خلاف ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ لوگ کیوں آتے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ بل مسلمان اپنا مذہب چینج کرنا شروع کر دیں گے, دھرم واپسی ہونی شروع ہو جائے گی, اس کے بعد کون لوگ بچ جائیں گے؟ اس کے بعد دلت لوگ بچ جائیں گے. دلت لوگ کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ دلت لوگوں کو منسمرتی قانون کے تحت انہیں ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے گا, اور انہیں یہ کہا جائے گا کہ تم بنے ہو اس لیے کہ تم پیشاب پیخانے صاف کرو, اسی لیے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اسی لیے تم پیدا کیے گئے ہو کہ تاکہ تم پیشاب خانے صاف کرو. اور پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ ہندو راشٹر بن جائے گا. یہ اصل پلاننگ ہے میرے دوستو. اب آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے, اس چیز کے ثبوت کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو جیراکس لے کر کے آیا ہوں, میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. ایک سیکریٹ بک کا ایک جیراکس ہے, اس کے اندر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے ایک جگہ پر, تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں, ہمارے ہندوستان کے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ہمارے ملک سے کھدیڑنے کے لیے جس طرح سے ہم نے بابری مسجد کو گرایا, اور سکھوں کے پاور کو ختم کرنے کے لیے جس طرح سے ہم نے انہیں آتنکوادی گھوشت کر کے ان کا قتل عام کیا. دیکھیں اس کے اندر انڈر لائن میں ہے لکھا ہوا, ان کا قتل عام کیا. یہ سیکریٹ بک کا جیراکس ہے, میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں, اور یہ ریکارڈ ہو رہا تاکہ آپ سمجھیں, ہمارے ہندوستان کے لوگ سمجھے. یہ صرف کیا ہے, ہماری بات نہیں ہے, ہمارے آئین کی بات ہے. اور ان کے جو منصوبے ہیں آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے منصوبے ہیں, کیا کہتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم نے گھوشت کر کے انہیں گھر گھر میں قتل عام کروایا. اور دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا, اب سپریم کورٹ کے ججوں کی مدد سے ہم نے آرکشن کو بھی سماپت کرا دیا. اور یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کی مدد کرنے میں, ہندو راشٹر بنانے میں سپریم کورٹ کے جج ہمارے ساتھ ہیں. اس کے اندر لکھی ہوئی ہے بات. اور یہی وجہ ہے کہ جو بابری مسجد کا کیس تھا, ہر طرح کے ثبوت کو بازو میں رکھتے ہوئے, ہندوستان کے لوگوں کا فیس دیکھتے ہوئے فیصلہ دے دیا گیا. فیصلہ دے دیا گیا. وہ دینے والے کون تھے؟ یہی سپریم کورٹ کے جج لوگ تھے. یہ شروع سے ان کے منصوبے, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد ہمارا یہ ادیش ہے کہ بھارت کو ہندو راشٹر گھوشت کرنا. دیکھیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے بات, ہمارا یہ ادیش ہے, ان کا ٹارگیٹ ہے کہ
ہندو راشٹر گھوشت کرنا اور سنسکرت کو ہمارا راشٹر بھاشا بتانا اور پھر ہندوستان کے سنویدھان کو ختم کرنا اور ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اندر جو امبیڈکر کی تصویر ہے، مورتی ہے، اس کو بھی ختم کرنا یہ ان کا ٹارگیٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ ریزن ہے، یہی وہ ثبوت ہے جن کی وجہ سے آج پورا ہندوستان سلگ رہا ہے اور جل رہا ہے۔ نہیں تو ہندوستان کے لوگ اس بل کے خلاف آتے، یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں، مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف نہیں، ہمارے ملک کے خلاف ہے، ہمارے آئین کے خلاف ہے۔ میرے دوستوں اور میرے مسلمان بھائیوں اور میرے ملک کے لوگوں، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے خطرہ ہے؟ باہر ملک سے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے آئے گا، اسے سٹیزن شپ مل جائے گی کیب کے ذریعے۔ اب کیا ہوگا؟ یہاں پر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں پر وہ کچھ بھی کر سکتا۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ جو گھسپیٹ ہے اسے نکال کر کے مار کے بھگاؤ، لیکن یہ مذہب کے نام پر لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو دھمکانا اور پھر یہ قانون بنانا، یہ قانون نہیں، یہ ہمارے ملک کے آئین کو بدلنے کی بہت بڑی سازش ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے کیا ہے، وہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سمست بھارت میں جو ادھرمی یعنی دھرم والا نہیں تھا، ادھرمی امبیڈکر کا جو سنویدھان ہے، اسی کے کارن دلت لوگ یہ شکتیشالی بن کر کے ابھر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دلتوں کے اندر دیکھیے، یہی وہ قانون ہے کہ آج دلت اس بل کے خلاف سڑکوں پر اٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جو طاقتور نیتا لوگ ہیں ہمارے، ان کو لے کر کے ان میں پھوٹ ڈالنا اور انہیں ہلاک و برباد کرنا، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ دیکھ لیجئے، اور جتنے بھی کٹر ویرودھی دل ہوں گے وہ سب اس کے اندر آگے بڑھائے جائیں گے۔ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے میرے دوستوں، اور بھارت میں رام راج کی آستھاپنا یہ ہمارا مشن ہے، اور اس کی شروعات رام مندر بنانے سے کی جائے گی، لکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج پورا ملک حیران و پریشان ہے۔ سارے کے سارے لوگ، جو بہت سارے لوگ ہیں، وہ اس بل کے خلاف اپنا استعفیٰ دے دیے۔ کون ہے وہ؟ سارے کے سارے سیکولر لوگ ہیں جو ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ کارگل کے اندر جو فوجی اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے گیا تھا، اسے بھی اس بل کے اندر ڈال دیا گیا، NRC کے اندر۔ اب اگر تمہیں ہندوستان میں رہنا ہے تو CAB میں آ جاؤ، دیکھیے دھرم واپسی ہو جائے گی آرام سے۔ کتنا دیکھیے، مسلمان سمجھتا نہیں ہے اس بات کو۔ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈاکومنٹ، ارے ڈاکومنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ ڈاکومنٹ دکھاؤ بھی نہیں۔ ارے جو چور ہے وہ نہ چوری سے آیا، اسے دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہم تو ہندوستانی ہیں، ہم کیوں دکھائیں گے؟ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنے کاغذ کو رکھیے، سنبھال کے رکھیے، بنا کر کے رکھیے، سارے پروف رکھیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اپنی ہر چیز رکھیے، لیکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بتانے گئے تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں شک ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہندوستانی میں، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات یاد رکھے اچھی طرح سے، سارے پروف رکھے۔ اور دیکھ لیجئے NRC کی جو لسٹ ہے وہ بھی میں لے کر کے آیا تھا، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو آدھار کارڈ ہے، ووٹر ID ہے، وہ سب ہے ہی نہیں، وہ سب نہیں چلے گا۔ ابھی 17 تاریخ کو ہندوستان کے ہوم منسٹر نے کہا کہ آدھار کارڈ، ووٹر ID یہ سب کچھ نہیں چلے گا، کاغذ رہنا چاہیے۔ کاغذ کون سے کاغذ؟ جگہ کی کاغذ، برتھ سرٹیفکیٹ رہنے چاہیے۔ اب ہمارے باپ دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر جیتے ہیں، جو دلتوں کی بات بول رہا ہوں، کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے کیا ہے، یہ دراصل ملک سے مسلمانوں کے نکالنے کی بات نہیں، ملک سے مسلمانوں کو نکالنے کی بات نہیں، وہ ایک جملہ ہے، راجنیتک جملہ ہے، سیاسی جملہ ہے کہ مسلمانوں کو، گھسپیٹیوں کو نکال دیں گے، یہ نہیں ہے۔ دراصل اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے قوانین کے ذریعے ہمارا جو ملک جمہوری ملک ہے، جو ڈیموکریسی ملک ہے، اسے ہندو راشٹر بنا دیا جائے۔ یہاں پر پھر سے جس طرح سے انگریزوں کے دور میں لوگ غلام تھے، اس طرح سے لوگ
سنگی پریوار کے غلام ہو جائے، مسلمان تو ہندو بن جائیں گے، اب رہیں گے وہ دلت بھی کیا کر سکتے، لہٰذا پھر سے وہی چلے گا جو پہلے چلا کرتا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج پھر ضرورت ہے ہم اپنے ہندوستان کے لیے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اور سارے کے سارے لوگ سمجھ گئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہم اپنی یہاں کی حکومت بنانے کے لیے کچھ اچھا ہوگا سوچ کر کے اب یہاں کی جو حکومت ہے اسے ووٹ دیا تھا کہ آپ شاید کیا تو ہم اکتا گئے ہیں پچھلی حکومت۔ میں آپ کو بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، اکتا گئے ہیں، مسلمانوں نے ووٹ دیا، کیا یہ انسان بھی شاید اپنے باپ کی طرح پیارا ہوگا، اچھا کرے گا، لیکن کیا کہیں گے کہ مسلمانوں نے جسے ووٹ دیا اس نے بھی یہ بل پاس کرانے میں مدد کی، کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے جو حکومت تھی ہماری اس نے بھی بل پاس کرانے میں ووٹ دیا، ہمارا کون ہے؟ ہماری کوئی مدد نہیں کرتا ہے، سارے کے سارے لوگ ہمیں ووٹ بینک کی طرح کتے کی طرح استعمال کر لیتے ہیں اور ہم استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، سمجھیں، حالات کو سمجھیں۔ یہ کیا ہے؟ ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ ہندو مسلم کی لڑائی نہیں، یہ ہمارے ملک کی لڑائی ہے، ہمارے آئین کی لڑائی ہے، ہمارے انصاف کی لڑائی ہے میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہے؟ ہم اور آپ ایک منظم طریقے سے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، حکومت کے خلاف ہم نہ جائیں۔ حکومت، بہت سارے لوگ کیا کریں، حکومت کی گاڑیوں کو جلا دے رہے، یہ کیا ہے؟ خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ حکومت کے خلاف نہ جائے، حکومت کے خلاف ہمارے جتنے بھڑکیلے نوجوان ہیں یہ سب جوش میں آ جاتے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو دوسری پارٹی والے ہیں، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، آج ان کو آگے بڑھا کر کے ان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ ہم ان کی مدد لیں، ان کے ساتھ چلیں، اور ایسا خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جب مدینہ آئے تو کافروں کا بھی دھچکا لگا رہتا تھا کہ حملہ کریں گے، آپ نے یہودیوں کو اپنا بنا لیا۔ اگر ہم ایک ہو جائیں، آج اگر ہم ایک ہو جائیں تو یہ سب کچھ بھی ہمارا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں، اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں۔ خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، خشک تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ لیکن مسلمان ایک ہیں، آج ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہو جائیں۔ لہٰذا کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ بل کیا ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، جی نہیں، یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے، ہمارے ملک کے آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور ہمارے ملک کے اندر پھر سے ایک بٹوارے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب ہندو راشٹر بن جائے گا، یکساں سول کوڈ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہندوستان کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی، الیکشن ولیکشن جتنے بھی ساری چیزیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، پھر یہاں کے دلتوں کا، پھر یہاں کے مسلمانوں کا وہی حال ہوگا جو دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ بھی نام لیا جاتا ہے یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، بکواس ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ اے امت مسلمہ، اپنے خون میں ایمانی قوت پیدا کر، قوت ایمانی، یہ موضوع بحث پر انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اور دنیا کے جتنے سارے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے جان و مال کی اور عزتوں کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے ملک کو اے اللہ تو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، آمین۔